السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں گے ہمیشہ کی طرح، اور رب سے دعا ہے کہ ہم سب سے راضی ہو جائیں، ہمارے روزے قبول فرما لے، ہمارا قیام، ہمارا صیام، ہمارا سیکھنا سکھانا قبول فرمائے، آمین۔ اپنا قرب ہمیں نصیب فرمائے، اپنا قرب ہمیں نصیب فرمائے، آخرت کا ایمان ہمارے دلوں میں ڈالے، آمین یا رب العالمین۔ جب تک اپروو ہوتا ہے ایسے کرتے ہیں کہ اب مجھے پتہ نہیں میں لائیو ہوں یا نہیں، نیٹ کا ایشو بھی ہے۔ ایک منٹ میں چیک کر، کیونکہ یہاں مجھے آپشن نہیں نظر آ رہا اس کا۔ اس مجھے کوئی بتا دے کہ میں لائیو ہوں، مطلب لائیو ہو گیا، نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو لائیو؟ اوکے، الحمدللہ اپروو ہو گیا، آنکھ نظر آ رہی ہے۔ اچھا جی، انشاءاللہ شروع کرتے ہیں ڈیپ بریدنگ سے، ٹھیک ہے؟ اور ڈیپ بریدنگ کر کے اس کے بعد ہم پھر باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو چلے ہم ایسے کرتے ہیں، آکسیجن انہیل کریں گے، کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایکسہیل کریں گے، بالکل اسٹریٹ بیٹھنا ہے کیونکہ ہم آیات حفظ کر رہے ہیں تو ہمیں سانس کی ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے؟ آیات پڑھتے وقت ہماری سانس نہیں ٹوٹنی چاہیے، جہاں پہ رکے گی تو پھر اس حساب سے ہم وقف کر کے اور آگے چلیں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلے جی، ہم نے ایسے کرنا ہے کہ آکسیجن انہیل کرنی، کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایکسہیل کرنا ہم نے، ٹھیک ہے؟ چلیں۔ سیکنڈ ٹائم ناک سے ہم نے آکسیجن لینی، ٹھیک ہے؟ لاسٹ ٹائم۔ الحمدللہ۔ چل ایک دفعہ دوبارہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیونکہ نیٹ کا ایشو چل رہا ہے، کچھ پتہ نہیں کہ میں شروع کا جو یہ تھا میرا جو سلام میں کر چکی آپ لوگوں سے بات چیت، وہ اس میں لائیو گیا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ نیٹ کا ایشو چل رہا تھا۔ تو الحمدللہ سورۃ الفجر پہ ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ 3 آیات جو ہے ہم حفظ کریں گے اللہ کے حکم کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ ترجمے کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، اور میں نے کہا تفسیر آپ لوگ ضرور اس کی پڑھا کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور یقیناً آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے، ابھی تو ظاہر ہے رمضان ہے تو آپ لوگوں نے ماشاءاللہ دورہ قرآن بھی آپ لوگ اس سے بھی گزرے ہوں گے انشاءاللہ، تو بہت اچھے سے آپ لوگوں نے پڑھا سمجھا ہوگا اسے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو ہر بدھ کی رات 9:15 بجے پاکستان کے ٹائم کے حساب سے ہمارا حفظ کا یہ سیشن ہوتا ہے۔ الحمدللہ سورۃ الفجر پہ ہیں ہم، اور آگے کی 3 آیات جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ آج حفظ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور انالیسس کے ساتھ ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے؟ نظر آ رہا ہوگا۔ اچھا، طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ لوگوں نے ڈن کے لیے ڈی لکھنا ہے، اوکے کے لیے کے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ 3 آیات ہم دیکھ کے پڑھتے، ایک آیت کو 3 آیات ہم پڑھتے ہیں، ایک آیت کو جب پڑھتے ہیں تو اس کو پہلے 3 دفعہ دیکھ کے، 3 دفعہ زبانی، پھر 3 دفعہ دیکھ کے، پھر اس طرح دوسری آیت پہ جاتے ہیں، پھر تیسری آیت پہ جاتے ہیں، لیکن ہر دفعہ ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں تاکہ ہماری جو ہے وہ ربط کے ساتھ ہم جب پڑھیں تو ہمارا حفظ بھی مضبوط ہو اور راسخ ہو انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین، ٹھیک ہے؟ شروع کرتے ہیں پہلی آیت سے، ٹھیک ہے؟ اور ہماری آج کی جو نیکسٹ آیا جو ہم پڑھیں گے وہ ہے 22، 23 اینڈ 24، ٹھیک ہے؟ 21 تک ہم کر چکے ہیں۔ چلیں جی پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر
والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. اچھا ہر دفعہ جب آیت پڑھیں گے نا تو ایک نئی سانس لینی ہے. ہر آیت کے بعد سانس آواز ٹوٹنی چاہیے, ٹھیک ہے, پوز آنا چاہیے, اور پھر نئی آیت پڑھیں گے, ٹھیک ہے. ان ربک لبالمرصاد, کیونکہ پرانے اسٹوڈنٹس کو تو پتہ ہے, جو نئے دیکھنے والے شاید انہیں نہیں پتہ, ٹھیک ہے. ہر دفعہ نئی سانس لینی ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. اچھا, میں نے لاسٹ ٹائم جو سٹاپ کیا تھا نا, آپ دیکھیں ایک سانس سے بھی پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہم نے جو سٹاپ کیا تھا وہ یہاں پہ کیا تھا, وَنَعَّمَهُ, اور پھر ہم نے کیا کیا تھا, فَأَمَّا سے ہم نے پڑھا تھا, ٹھیک ہے, دوبارہ میں پڑھتی ہوں. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. اچھا, اب نیکسٹ آیت بھی لمبی سانس لیں گے, اور ہم نے رزقہ پہ ہم نے وقف کرنا ہے, ٹھیک ہے, سانس لمبی لیں گے. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا. اچھا, آج کی جو ہماری آیت ہے وہ یہ 3 آیات ہیں ہماری, یہ پڑھیں گے اور پھر پورا ترجمہ پڑھ لیں گے, ٹھیک ہے, اور پھر ایک ایک کر کے سے حفظ کریں گے, ٹھیک ہے. سانس کھینچیں گے. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى.
یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. ٹھیک ہے، اور میں نے پینسل سے اسے ڈارک کیا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم یہ والی آیات پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب ہم ایسے کرتے ہیں، اس قرآن پاک کو کلوز کرتے ہیں اور ہم اس کا انشاءاللہ اب ترجمہ پڑھتے ہیں جتنی آیات ہم نے پڑھی ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی کہ جب وہ رخصت ہو رہی ہو. کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ، جن کی مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھی، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا. آخر کار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے، مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا، اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے، اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو. ہرگز نہیں، جب زمین پے در پے کوٹ کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی. اس دن انسان کو سمجھ آئے گی اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل؟ وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہاں تک الحمدللہ ہماری آیات تھیں. اب ہم انشاءاللہ 1 بائی 1 جو ہے وہ آیت جو ہے اسے حفظ کریں گے انشاءاللہ، اور جب وہ آیت حفظ ہو جائے گی پھر آیت نمبر 1 پہ جائیں گے اور اس طرح ہم آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اچھا میں پڑھوں گی، پھر آپ لوگوں نے پڑھنا ہے 3 دفعہ دیکھ کے پہلے، پھر 3 دفعہ بغیر دیکھے اور پھر 3 دفعہ دیکھے. ٹھیک ہے، تو چلے پڑھتے ہیں. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. اچھا واو باریک ہے، اور جاء دیکھیں یہاں پہ ایک مد بن رہی ہے، مد المتصل الواجب، کیونکہ ایک کلمے میں ہے. ٹھیک ہے، اور حرف مدہ کے فوراً بعد حمزہ آ رہا ہے ایک ہی کلمے میں. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اسے متصل یعنی جڑی ہوئی مد کے ساتھ، سبب اس کا جو ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے یعنی حمزہ، تو اس لیے 4 to 5 کاؤنٹس اسے کھینچنا ہے. ہم یہاں 4 کاؤنٹس کھینچیں گے. ٹھیک ہے، اچھا پھر را مخفم ہوگی، رب کا با باریک ہے، مشدد ہے اور جمع دیں گے. کیا بھی فتح کے لیے جہاں بھی فتح ہے یہاں پہ اس کے لیے ایک کاؤنٹ کے لیے جبڑا کھلے گا. ٹھیک ہے، والملک و باریک گولائی سے ادا ہوگا. ٹھیک ہے، الملک اگر آپ دیکھیں تو یہاں ہم نے اسے توسط دینا، اور یہ لام قمریہ ہے کیونکہ میم قمریہ حرف ہے، اپنے سے پہلے اس نے لام کو ظاہر کر دیا. اور جب ہم نے کہا نا تو حمزۃ الوصل عثمانی مصحف ہے تو یہ الف ہے، اس پہ چھوٹا صاد کا منہ بنا ہوا ہے، حمزۃ الوصل ہے. ٹھیک ہے، روانی میں گر جاتے ملانے والی حمزے سے کہتے ہیں. جب اسے اعادہ کرتے ہیں ہم یعنی دوبارہ سے اٹھا کے پڑھتے ہیں یا شروع سے آیت کو پڑھتے ہیں تو اس پہ ہم پھر اکارڈنگ ٹو دا رول اس پہ ہم نے حرکت ڈالنی ہوتی ہے. یہاں پہ کیونکہ یہ اسم ہے، لام التعریف آ رہا ہے تو اس وجہ سے حمزۃ الوصل کے بعد ہمیشہ ساکن آتا ہے، تو یہاں پہ ال آ رہا ہے ہمارے پاس، یعنی ہم نے اس پہ فتح ڈالنی اس سمے. ٹھیک ہے، پھر صفا، صا موٹا لیٹر، اطباق والا لیٹر، زبان تالو سے لپٹ جائے گی. اور یہاں فا پہ ہم نے کیا کرنا ہے، صفا، صفا تنوین ہے اور مشدد بھی ہے، جمع بھی دینا ہے، اور ہم نے یہاں اخفا بھی کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد ہمارے اگر یرمنون کے لیٹر جو ادغام کے لیٹر ہیں وہ نہ ہوں اور اظہار کے لیٹر نہ ہو، الحلق کے جو ہوتے ہیں حمزہ عین غین خا نہ ہو، با نہ ہو، تو الف نہ ہو، باقی جتنے لیٹر بچ جاتے ہیں وہ اخفا کے لیٹر ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے جو ہے وہ نون کے مخرج کو چھپانا ہوتا ہے تو ہم چھپائیں گے یہاں اخفا. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ نون کو چھپائیں گے اور موٹا اخفا کریں گے اور 2 کاؤنٹ کا کاملہ گریڈ کا ہوگا. اچھا پھر یہاں ہے وجیع، یہاں بھی دیکھیں یہاں مد متصل جو واجب تھی وہ الف کے ساتھ بنی تھی، اور یہاں یا کے مد لیٹر یا
या के साथ बनी हुई है, ठीक है। और ये परमानेंट हर्फ इल्लत है, छोटा डॉट, ये अगर आप देख रहे हैं गोल दायरा बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो है अलिफ पढ़ी जाने वाली नहीं है, ठीक है, परमानेंट हर्फ इल्लत है, साइलेंट लेटर है। तो जी जो है, क्योंकि हमेशा या साकिन से पहले हमारे पास क्या आता है, कसरा आती है, तो हमने इसे जी और हर्फ मद्दा के फ़ौरन बाद इसके इसका जो सबब हमज़ा है जिसकी वजह से इसे हम प्रोलॉन्ग कर रहे हैं वो आ रही है, तो मदद मुत्तसिल वाजिब ही है और एक ही कलमे में बनी हुई है, तो 4 to 5 काउंट्स इसे हमने स्ट्रेच करना है, ठीक है। और नीचे आवाज़ जाएगी जी आ पे, हम हमज़ा को वाज़े तौर पर, हमज़ा कता है ना, कता का मतलब है काटना, यानी ये अपने से पहले लेटर की आवाज़ को काटेगा और अपनी आवाज़ को ज़ाहिर करेगा, ठीक है। फिर याऊ जो है हमारे पास लीन है, वाव लीन है, और इसे नरमी से अदा करेंगे, फ़तह के लिए आवाज़ ऊपर जाएगी और नरमी से वाव से मिलाएंगे। फिर मीम फतह मा है तो ज़ाहिर जबड़ा खुलेगा, ई हमज़ा की आवाज़ है तो हमने ई साउंड देने, ए करके नहीं पढ़ना है, यौम ई। फिर आगे हमारे आप देखें तो ये हमारे पास कसरतैन है, यहाँ ज़ेर की तनवीन है, दो ज़ेर की तनवीन, आपको मीम नज़र आ रहा होगा क्योंकि आगे जो है बैर है। तो जब भी तनवीन या नून साकिन के बाद हमारे पास बात, तो हमारे खिलाफ का कायदा होता है। यहाँ हम क्या करते हैं कि तनवीन में जो नून होती है ना उसे मीम से बदलते हैं। इन्होंने क्या किया कि एक कसरा की हरकत दे दी है और दूसरा इन्होंने मीम को ज़ाहिर करके यहाँ लिख दिया ताकि हमारे लिए आसानी हो, हम यहाँ इक़लाब का कायदा बहुत आराम से कर सके, ठीक है। यानी यहाँ पे हमने क्या करना है, बड़ा सॉफ्टली मीम को हल्के होंठों से मिला के, और ख्वाहिशफ़वी यानी इक़लाब का कायदा बाद में ख्वाहिशफ़वी में बदल जाते, फिर वो करेंगे, ठीक है। अच्छा, बा जो है ना बी बन जाएगा, हमने बे नहीं से पढ़ना, इंग्लिश लेटर बी की तरह पढ़ना है। और यहाँ जा के लिए भी ज़ाहिर बारीक है, मुंह खुलेगा, हा के लिए भी खुलेगा। और फिर नून मुशद्दद है, हर गुन्ना नून मुशद्दद हमारे पास है, तो यहाँ हमने अकमल ग्रेड का करना है, हमने गुन्ना करना है, 2 करते हैं, 2.5-3 तक आवाज़ चली जाती है, ठीक है। फिर अगेन याऊ है हमारे पास, वावलीन है, फिर माँ है, फिर हमज़ा कसरा ई है। अगेन हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तन्वीन आ रही है कसरतैन, 2 ज़ेर की, और आगे या आ रहा है। तो जब भी यरमलून के लेटर या वाव आएगा तो यहाँ पे हमने इदगाम नाकिस करना है, ठीक है। तो यहाँ हमने इदगाम नाकिस करना है और ये अकमल ग्रेड का होता है, याद रखिएगा। अच्छा, फिर पहला जो या होता है मुशद्दद या हो जाता है, ज़ाहिर है वो इदगाम हो गया, मर्जिंग हो गई, तो वो या मुशद्दद हो जाता है, जो उस्मानी मुसहफ में नहीं दिया होता, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है कि हमने जो या जो सुकून के साथ उस पर हमने गुन्ना करना है, ठीक है, इदगाम नाकिस बिल गुन्ना, ठीक है। और फिर या को हमने फ़तह के साथ बाकायदा उठाना है, गुन्ना हमने मुशद्दद या पे नहीं करना, या साकिन पे करना है। फिर या तज़क्करू, काफ का हमने क्या करना है, बारीक है, दाल भी बारीक है, हमने इस पर जमाव देना है, ठीक है। और क्योंकि कैफ मुशद्दद है और रा मुखफ़म होगी क्योंकि इस पर दम्मा है। फिर आगे अगर आप देखें अल इंसान है तो ये भी लाम इजहार हो रहा है इसका, ये भी लाम कमरिया है। और इंसान में अगर आप देखें तो यहाँ हमने क्या करना है, इसे छुपाना है, ठीक है, साकिन का निशान नहीं है, यहाँ हमने इंसान, अंडरस्टूड है कि सीन जो है उन लेटर्स में से है, यरमलून में से नहीं है, इजहार में से नहीं है, और बा में से नहीं है, तो हमने इसको सीन की वजह से नून को छुपाना है। और फिर यहाँ अलिफ मद्दा बन रहा है, अलिफ सगीरा सीन की आवाज़ को खींच रहा है। नून साकिन से पहले भी हमने हरकत प्रॉपर अदा करनी है और नून साकिन के बाद भी हमने हरफ इख्फा पे फर्मली जाना है, ठीक है। फिर नून क्या है, फिर नून पे जाके इसको हमने दम्मा देना है, सैन सैन, अलिफ मद्दा बनाने के बाद नू, नू को हमने नून गोलाई से लिप्स की, दम्मा हमेशा गोलाई से अदा होता है। व एन, वाव भी बारीक है, हमजा भी बारीक है। अगेन हमारे पास यहाँ हर गुन्ना मुशद्दद आ रहा है, जब हम इसे खोलते हैं तो नून मुशद्दद नून को, ठीक है, इसमें हमें एक नून साकिन मिलता है और एक फ़तह के साथ। तो फ़तह को हमेशा अलिफ कबीरा या अलिफ सगीरा खींचता है या अलिफ मकसूरा खींचती है। तो अलिफ मकसूरा के ऊपर इन्होंने अलिफ सगीरा दी हुई है, तो इसका मतलब है ये अलिफ मद्दा बन रहा है यहाँ, ठीक है। अच्छा, अलिफ मकसूरा क्या होती है, मकसूरा का मतलब छोटी की गई, या की शक्ल में होती है, हमेशा लफ्ज़ के आखिर में आती है। अलिफ कबीरा कहाँ आती है, ये लफ्ज़ के शुरू में, दरमियान में, आखिर में आती है। और शुरू में कब आती है, जब उस लफ्ज़ का ये सेकंड लेटर होता है तब, ठीक है। अच्छा, फिर लाम है, जबड़ा खोलेगा, वो ज़िक्रा, ठीक है। यहाँ हमारे पास लाम शमसिया है क्योंकि यहाँ लाम आपको खाली नज़र आ रही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जाल के अंदर ये मर्ज हो गई है शमसी लेटर के अंदर, तो अब इस सूरत में पढ़ी जा रही है। और कसरा के साथ ज़िक्रो, और कैफ का हम वाज़े करेंगे और अलिफ मद्दा हमारे पास यहाँ बनेगा ज़िक्रो, अलिफ मकसूरा के ऊपर अलिफ सगीरा है और अलिफ मद्दा बन रहा है, रा की आवाज़ रा मुखफ़्फ़म होगी, रो करके पढ़ेंगे, ठीक है। 2 काउंट के लिए आवाज़ ऊपर जाएगी। फिर आगे अगर आप देखें याकूलू, या फ़तह के लिए खुलेगा जबड़ा, या के मखरज पे जाएंगे। और कू क्या है, वाव मद्दा है, हमेशा वाव साकिन से पहले दम्मा आएगा, तो ये
हमारे पास वाव मद्दा बनेगा। लू के लिए हम लाम के मखरज पे जाएंगे और गोलों की होंठों की गोलाई से अदा करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है, जल्दी जल्दी बता रही हूँ मैं आप लोगों को। कू के लिए क्या करें, होंठ गोल होंगे, इसके लिए भी गोल होंगे, दम्मा के लिए और वाव मद्दा के लिए और वाव के लिए हमेशा लिप्स रोल किए जाते हैं। फिर या अलिफ मद्दा बन रहा है क्योंकि अलिफ सगीरा जो है या की आवाज़ को खींच रहा है। लाई क्या है, लिया लीन है हमारे पास, नरमी से अदा होगा, यानी फतह के लिए आवाज़ काउंट के लिए ऊपर जाएगी और या साकिन पे नरमी से होंगी, लाई, ठीक है। तनी, ता क्या है, जब राइट काउंट के लिए ऊपर खुल गया, नी या मद्दा है, ठीक है। क़द्दमतु, क़ मोटा है और दाल जो है मुशद्दद है, क़द्दमतु, ठीक है। मुशद्दद हमने जमाओं के साथ अदा करना है, मीम का तवस्सुत शो करें, क़द्दमतु, ठीक है, ज़हार करेंगे मीम का यहाँ पे। तू, होंठों की गोलाई से बारीकी से, ले हयाती नहीं बोलेंगे, ली हयाती, ठीक है। हा के लिए वही जबड़ा खुलेगा, या हमारे पास क्या है, ली हयाती, अलिफ मद्दा, ती जो हमारे पास है या मद्दा। तो चलें स्टार्ट करते हैं, मैं पढ़ूंगी तो आप लोग इंशाल्लाह साथ साथ जब प्रोनाउंस करेंगे तो और भी समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। पढ़ते हैं 3 दफ़ा देख के। وجاء ربك والملك صفا صفا। आप पढ़े शाबाश। और डन के लिए आप लोग डी लिखना, के लिए ओके के लिए के लिखना। जब कर लें तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। अगेन देखिए ठीक है। वजाअ रब्बुक वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा। हो गया डन, ओके। थर्ड टाइम, وجاء ربك والملك صفا صفا। हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम ऐसे करेंगे कि 3 दफ़ा ज़बानी, ठीक है, बगैर देखें। وجاء ربك والملك صفا صفا। Fifth time. وجاء ربك والملك صفا صفا. Sixth time. وجاء ربك والملك صفا صفا. ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब 3 दफ़ा देख के तो 9 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك والملك صفا صفا. लास्ट टाइम। हर दफ़ा सांस खींच लिया करें, ठीक है। وجاء ربك 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 وجاء
ربك والملك صفا صفا. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اب ہم واپس جائیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 1 سے. ٹھیک ہے، اور نئی آیت میں جانے سے پہلے پوری آیات 22 تک ہم پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. ہاں واضح کریں گے. ٹھیک ہے. فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. اچھا جی، یہ ہو گیا ہمارا. اب ہم اس آیت پہ آئیں گے. ٹھیک ہے.
اچھا سانس کھینچیں گے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ میں اسٹاپ کروں گی، ٹھیک ہے. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. اب یہاں سانس کی ضرورت ہے تو اسے کھینچیں گے، ٹھیک ہے. يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. ٹھیک ہے، ہم 3 دفعہ پہلے دیکھ کے پڑھیں گے، 3 دفعہ زبانی پہ 3 دفعہ دیکھیں. یہ ہمارے 10 ٹائمز ہو گئے پورے الحمدللہ. ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھتے ہیں. ہو گیا؟ آپ لوگوں نے ڈن کر لیا؟ پڑھ لیا آپ لوگوں نے؟ دوبارہ پڑھتے ہیں. اور جب مجھے ڈن نظر آ جائے گا نا پھر میں شروع کروں گی. ٹھیک ہے، آپ لوگ ضرور لکھ دیا کریں کہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. اچھا ہمارا جو ہم اخفاء شفوی کریں گے نا تو 2 کاؤنٹس کا ہوگا، ٹھیک ہے. کاملہ گریڈ کا سیکنڈ لانگسٹ گننا ہوتا ہے یہ. اچھا اب یہ والا پڑھیں گے. يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. ٹھیک ہے، جب آپ ڈن کریں گے تو پھر میں تیسری دفعہ سے دوبارہ پڑھوں گی. اوکے. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. اب ہم زبانی پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جب آپ ڈن کریں گے نا تو پھر میں لکھوں گی انشاءاللہ. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. پھر پڑھیں گے. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. پھر پڑھیں گے. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ
الإنسان وأنى له الذكرى. Last time. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. ٹھیک ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں اگین پہلی آیت سے. ٹھیک ہے, اور لاسٹ آیت میں جانے سے پہلے ہم یہ سارا پڑھ لیں گے انشاءاللہ. اس سے کیا ہوگا کہ آپ لوگ جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی, تراویح نہیں پڑھی, تو آپ اس میں دہرا سکتے ہیں پوری سورہ کو. ٹھیک ہے, دوبارہ پڑھتے ہیں. والفجر وليال عشر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. اچھا دیکھیں, ہر لیٹر کے مخرج پہ جانا ضروری ہے, اور جو ہم لپس کے ہمارے جو لیٹرز ہیں نا اسے ہم بہت اگنور کرتے ہیں, تو اس پہ کائنڈلی بہت دھیان سے جائیے گا, کیونکہ ہم تحقیق کے مرتبے سے ہم الحمدللہ یہ حفظ کر رہے ہیں, تو ہمارے لیے بہت زیادہ پاسبل ہے کہ ہم مخرج پہ بہت آرام سے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا. اچھا یہاں سانس کھینچنی ہے مد لازم نا, تو 6 کاؤنٹس لازمی سے کھینچنا. ٹھیک ہے, اور نبر بھی ہم نے کرنا ہے. ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا
وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى لہذی جماؤ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، لہ الذکرى. اچھا لاسٹ آیا تھا الحمدللہ ہماری. بہت خوبصورت سورہ ہے یہ، اور اللہ تعالی ہم سب کو بھی نفس مطمئنہ عطا فرمائے میرا پروردگار، اور لوگوں میں شامل کرے جنہیں اللہ تعالیٰ کہیں کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. آمین یا رب العالمین. ہم سب کے لیے اللہ جنت میں جانا آسان فرمائے. آمین. سانس کھینچیں گے، ٹھیک ہے، 3 دفعہ دیکھ کے، 3 دفعہ زبانی، اور پھر 3 دفعہ دیکھ کے. یقول یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. ٹھیک ہے، قد اسے ہم نے کیا کرنا ہے، جماؤ دینا، قدمت. ٹھیک ہے، 3rd ٹائم پڑھیں گے اسے. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. اب 3 دفعہ زبانی. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. 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 یقول لام دملو. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. لاسٹ ٹائم ایک دفعہ اور سے پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اسے مکمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. صدق اللہ العظیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا واحسن اللہ الیکم. کہ آپ سب لوگوں نے ماشاءاللہ اٹینڈ کیا اسے. اللہ آپ سب سے، ہم سب سے قبول فرمائے، ہمارے روزے قبول فرمائے. اور آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ دعائیں کی میری امی کے لیے. 3 دن بے ہوش رہیں، غلط انجیکشن دیا ڈاکٹر نے، 1 نہیں 2 دیے. بے ہوشی میں ICU میں ان کے گزرے، اور بہت زیادہ ویک ہو گئی ہیں. پہلے پہچان نہیں تھی، اب الحمدللہ پہچاننا شروع کر دیا ہے. اللہ ہدایت دے ایسے ڈاکٹروں کو جو ایسے غلط انجیکشنز لگاتے ہیں، اور وہ بھی نیورو سرجن جس نے یہ کام کیا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت دے انہیں، اور اللہ سب کے والدین کو ان کے سروں پہ سلامت رکھے، ان کے بچوں پہ سلامت رکھے میرا رب. اور ماں باپ ہر وقت دعائیں کرتے رہتے ہیں ہمارے لیے، ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہمیں ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، اپنے اساتذہ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. آمین آمین. سبحان ربک رب. قرآن کے بعد کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. میری ابھی کلاس ہے تو کائنڈلی آپ لوگ اٹھے مت اور یہاں دعا کریں اللہ پاک سے ہم سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کا ساتھی بنائے،
ہماری نیت اللہ اپنے لیے خالص کر لے، ہمیں دکھاوے ریاکاری سے بچا لے۔ ہم قرآن پڑھائیں تو اس نیت سے کہ رب کے لیے پڑھا رہے ہیں، ہم سیکھیں اس لیے کہ ہمارے رب کا حکم ہے کہ ہم اس سے سیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کاوش قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ان معمولی جو ہم کوششیں کر رہے ہیں اس کی قدردانی فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي۔ یا اللہ قرآن مجید کو میرے دل کی بہار اور سینے کا نور بنا دے، نیز میری مصیبت دور کرنے اور میرا رنج و غم ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔